کیا آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ اور ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا؟ اور حضرت لوط علیہ السلام کون ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اور ان کے والد کا نام حاران تھا جو کہ حضر کے بیٹے تھے۔ حضر اور ابراہیم علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے چاچا کے ساتھ رہنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملی اور ان کو سدوم جانے کا حکم ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، ان کی اصلاح کے لیے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو۔ اور یوں حضرت لوط علیہ السلام سدوم بستی کے طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک ایسی بستی تھی، تجارت کا مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ۔ وہ قوم کافر قوم تھی، وہ نئے نئے گناہ کے طریقے ایجاد کرتے اور پھر وہ گناہ فخر سے کرتے۔ اس قوم میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو اس قوم سے پہلے کسی قوم نے انجام نہیں دیے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان آ کے ان کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تم ایک ایسے گناہ کی انتخاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی۔ اب تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پورے کرتے ہو۔ اگر تم لوگ اس گناہوں سے باز نہیں آئے تو بہت جلد تم لوگوں پر اللہ کا عذاب برسے گا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی کہ یہ دیوانہ کہاں سے آیا، ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے، اگر تم واقعی سچے ہو تو دکھاؤ کیا عذاب آتا ہے۔ وہاں لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹیوں کے علاوہ سب اس غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ قوم آپ کی ہدایت کی مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، جب بھی یہاں کوئی نوجوان لڑکا آتا ہے تو یہ لوگ اس کو ہوس کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور فرمایا، اے اللہ میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے جو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں موجود تھے۔ وہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہاں کے لوگ اب ان کے ساتھ بھی یہ برا سلوک نہ کریں جو ان سے پہلے لڑکوں کے ساتھ کیے تھے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور جبریل امین فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلا جا، کیونکہ صبح یہاں پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی سے جانے کے بعد پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ ہم تیری پورے گھر والوں کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، بچا لیں گے، سوائے تیرے بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اتنے میں بستی کے لوگوں کو اس لڑکوں یعنی فرشتوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین اپنی ایسے ضرب ان کو لگاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام گھوندے ہو گئے، اور وہ واپس جانے لگے اور زور زور سے کہنے لگے کہ اے لوط، ہم تم سے کل نپٹیں گے۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی سے نکلتے ہیں، اور جبریل امین اس بستی کو کھیڑ کر آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے اور پھر زمین کی طرف مارتا ہے۔ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب برسنے لگتا ہے۔ اللہ کی عذاب ایسی برستی ہے کہ وہ ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے، اور وہ آوازیں جب لوط علیہ السلام کی بیوی سنتی ہے تو وہ بار بار بستی کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا، اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شامل ہو گئی۔ اور آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کے نشانات زمین پر موجود ہیں تاکہ انسان اور فکر کرے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسی گناہ سے بچائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ شکریہ۔